اس سیشن کا عنوان ہے اے آسمان نیچے اتر از اظہار الحق صاحب. ہمارے ماڈریٹر حارث خلیق صاحب ہیں اور پینلسٹ میں ارشد محمود نشاط صاحب اور محمد اظہار الحق. سر اوور ٹو یو. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی ایک باعث افتخار ہے کہ اظہار الحق صاحب، محمد اظہار الحق صاحب کا 5واں شعری مجموعہ اے آسمان نیچے اتر، جو اسی سال کے اوائل میں طبع ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی ان کے کلام سے جو سنجیدہ قارئین ہیں شعر کے وہ سب واقف ہیں. اظہار صاحب کا تعارف، یہ ایک ساری زندگی انہوں نے علم و ادب کی خدمت سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ کرتے رہے، اور ایک بالکل مختلف رنگ کا کلام ہے اس کتاب میں. اور میں یہ بات بہت ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کا پچھلا بھی، چونکہ سارے کلام سے میں ان کے واقف ہوں اور دیگر تحریروں سے، کالمز جو یہ لکھتے رہے ہیں ان سے بھی، جو نثر میں ان کا کام ہے، لیکن یہ ایک بالکل مختلف کتاب ہے. اور اے آسمان نیچے اتر، اور یہ یہاں بک کارنر پہ جو یہاں جو بک فیئر لگا ہوا ہے باہر، بک کارنر کے اسٹال پر دستیاب ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے. میں اس کتاب پر لکھ چکا ہوں پہلے، تو میں کم بات کروں گا کیونکہ ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اور ہمیں اظہار صاحب سے ظاہر ہے کہ کچھ ان کا کلام سننا بھی ہے. اس میں میرے لیے ایک بہت خوشگوار بات، اس کتاب کے تقریباً آخر میں جو ایک نظم ہے، اس پہ میں ان سے گفتگو پہلے کر چکا ہوں، اس کا بھی میں چاہوں گا کہ ایک آدھ ٹکڑا، کیونکہ طویل 6 یا 8 12 کتنے حصے ہیں اس کے، 14 حصے ہیں، تو اس میں سے ایک دو حصے اس میں سے بھی پڑھیں، اور کچھ نظمیں اور غزلیں. یہ بہت کم لوگوں کو یہ اتنی سہولت سے تمام اصناف میں طبع آزمائی، تمام اصناف میں اتنی کامیابی سے، یعنی غزل بھی اسی طرح سے کہنا اور اچھی نظم بھی کہنا بیک وقت، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے. تو ایک تو بہت میں مبارکباد دیتا ہوں اظہار الحق صاحب کو. اور ارشد محمود نشاط صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. ارشد محمود نشاط صاحب اردو اور پنجابی کے اسکالر ہیں. ان کا جو کام ہے، خصوصی کام جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا تذکرہ ضروری ہے، وہ اردو غزل پر ہے. جو علمی اور فکری کام اردو غزل پر، اور یعنی اس پہ جو انہوں نے کام کیا، غالباً آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی وہی ہے. تو نشاط صاحب، اظہار الحق صاحب کی غزل کے بارے میں پہلے غزل پہ بات کرتے ہیں اور پھر نظم پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حارث خلیق صاحب. محمد اظہار الحق صاحب کی غزل، جیسا کہ ابھی حارث خلیق صاحب فرما رہے ہیں، کہ اپنے ذائقے کے اعتبار سے، اپنے رنگ و آہنگ کے اعتبار سے، اپنی ڈکشن کے اعتبار سے، اپنے موضوعات کے اعتبار سے بالکل ایک الگ ٹیسٹ اور ایک الگ ذائقے کی غزل ہے. جس وقت انہوں نے اپنا شعری سفر آغاز کیا، یہ 5 دہائیوں پر پھیلا ہوا ان کا شعری سفر ہے، تو آغاز کار میں ہی انہوں نے اپنے لیے وہ راستہ چنا، الگ راستہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو خاندانی پس منظر ہے اور ایک مذہبی اور علمی خانوادے سے ان کا جو تعلق ہے، وہ ان کے بہت کام آیا شعری سفر میں، کیونکہ ان کی جو ابتدا ہے وہ اپنے اس علمی ماحول میں ہوئی جہاں ہر وقت فارسی اور عربی ادبیات کے بہت اہم نمونے اور بہت اہم شعراء ڈسکس ہو رہے تھے. اور ان کی غزل میں جو بعد میں رنگ اترے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا فیضان ہے. ان کے دادا غلام محمد اپنے وقت کے بہت اہم عالم تھے، اور دور دراز سے طلباء ان کے ہاں تشریف لاتے تھے پڑھنے کے لیے، کسب فیض کے لیے. تو محمد اظہار الحق کو یہ جو توانا پس منظر مہیا ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت کام آیا، ان کے کالموں میں بھی، ان کی نثر میں بھی، اور بالخصوص شاعری میں بھی، کہ انہوں نے سعدی اور حافظ اور رومی اور جتنے بڑے بڑے مشرق و مغرب کے علماء ہیں اور شعراء ہیں، دانشور ہیں، ان سے انہوں نے بہت ابتدا میں ہی واقفیت حاصل کر لی تھی، اور بعد میں وہی ان کا ذوق سفر رہا، اور انہی راستوں پر یہ گامزن رہے. جس وقت انہوں نے شعر گوئی کے کوچے میں قدم رکھا، فضا میں بہت اہم اور توانا آوازیں موجود تھیں. ان کے درمیان اپنی آواز کو بالکل منفرد کرنا، یہ بہت مارکے کا کام تھا، اور محمد اظہار الحق صاحب نے یہ کیا.
صرف اپنے موضوعات کی ندرت سے نہیں بلکہ اپنی ڈکشن کے ساتھ، کیونکہ جو موضوعات یہ لے کر آئے تھے وہ اردو غزل کے لیے بالکل نئے تھے، اور اس کے لیے وہ پرانی لفظیات جس پر صدیوں سے ہماری غزل کی روایت چل رہی تھی وہ ناکافی تھے۔ محمد اظہار الحق نے بغیر کسی تقریب کے، بغیر کسی توڑ پھوڑ کے، اسی قالب کو جو مروج تھا غزل میں، اسی ہیئت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو نئے رنگوں کی ایک ایسی کان بنا دیا جس کا ہر گوشہ، جس کا ہر زاویہ حیرت کے نئے جہانوں کی نوید دیتا ہے۔ اور ان کا جو پہلا مجموعہ دیوار آب ہی منظر عام پر آیا تو اس نے نہ صرف لوگوں کو چونکایا، کیونکہ اس میں ایک تو یہ کہ وہ گئے زمانوں کی تمام تر کہانیاں ان کے ہاں پورے رنگوں کے ساتھ موجود تھیں، لیکن اس میں گریے کا رنگ شامل نہیں تھا، اس میں ماتم نہیں تھا، بلکہ اس کو توانائی کے طور پر انہوں نے اپنی غزل کی بافت میں بنا، اور آج کے جو مسائل ہیں، آج کی جو دنیا ہے، آج کے جو رنگ ہیں، انہوں نے ان علامتوں میں اور ان استعاروں میں انہوں نے بیان کیے۔ ان کا وہ اظہاریہ اتنا خوبصورت اور اتنا دلکش ہے کہ وہ آج کے زمانے کو پوری طرح سے وہ کرتا ہے، اور ان کے ہاں وہ پورے منظر اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ وہ نئی تمثالیں، یعنی بعض شعراء کے ہاں بہت عمدہ موضوعات کی کہکشاں ہوتی ہے لیکن اس کو وہ ترسیل میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے، لیکن محمد اظہار الحق نے فکر اور فن دونوں اعتبارات سے موضوعات کی اس ہمر رنگی کو جتنی خوبصورتی اور جتنی رانائی کے ساتھ اور نئے لفظوں کے ساتھ اور نئی ڈکشن کے ساتھ اور نئے تلازموں کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر کو آگے بڑھایا۔ ان کے 5 مجموعے منظر عام پر جلوہ گر ہو چکے ہیں، یہ آخری مجموعہ بھی جو ابھی اسی سال منظر اشاعت پر جلوہ گر ہوا ہے، اپنے انہی تمام تر اوصاف کے ساتھ، اور اس میں اگر ایک قاری بہت توجہ کے ساتھ ان کے کلام کا مطالعہ کرے تو یقیناً اس میں وہ جو امکانی دائرہ ہے ان کا وہ وسعت آشنا دکھائی دیتا ہے، اس میں لمحہ بلمحہ یعنی ایک نیا رنگ جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ جی ایک صرف ایک بات، اس مجموعے میں ان کا جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا حارث صاحب نے کہ ایک دلشاد نامہ ہے، وہ بالکل ان کے رنگ خاص سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ اس پر کوئی ہندی شاعری کا اور ہندی جو ہمارا پورا وسیب ہے اس کا ایک اثر اس میں موجود ہے، اور ایک برہا کا گیت اور ایک جدائی کی عجیب و غریب کیفیت جو ان کے ہاں ان چند وہ غزلیں ہیں، چند وہ نمونے یہاں پیش کیے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اتنی قدرت اور اتنی کاریگری ہے کہ وہ پورا منظر ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے متشکل ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ٹوکنا نہیں چاہتا تھا آپ کو، لیکن وقت کی چونکہ قلت ہے اور آپ استاد ہیں، اور استاد 55 منٹ کا لیکچر دینے پہ ایسی قدرت رکھتے ہیں کہ اگر میں نہ روکوں تو گفتگو، اور ان کے لیے تو کئی لیکچرز دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ناشاد صاحب نے جو میں اس سے بالکل اتفاق کروں گا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارے نفسیاتی طور پہ بھی جو غزل کے قارئین ہیں خاص طور پر، یا اردو شعر کے قارئین ہیں، وہ فارسی سے بہت متاثر رہتے ہیں، اور فارسی کی ڈھلی ڈھلائی بنی بنائی جو پرانی ایک استعارے بھی ہیں اور تراکیب بھی ہیں، تو ان سے انہیں پڑھ کے سمجھ کے اور ان سے آگے نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ اظہار صاحب اگر آپ یہ فرمائیں کہ جو زبان کو بدلا آپ نے، تو اس میں کچھ میں بالکل اس بات سے شاعر جو بھی ہے یا ادیب یا فنکار واقف ہے کہ آمد کا معاملہ ہوتا ہے، آورد کا نہیں، لیکن ایک بہرحال ایک کوئی کسی سطح پر ایک فیصلہ ضرور ہوتا ہے کہ کس طرح کی زبان اختیار کی جائے، برتی جائے، تو یہ اس میں کس حد تک آپ کا کوئی یعنی ایک جسے کہتے ہیں کہ کانشیس ڈیسیشن تھا کہ زبان کو وسیع کیا جائے اور ایسی نئی تراکیب اور نئے مضامین غزل میں متعارف کرائے جائیں؟ آپ کی حمد اور نعت بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ بالکل ایک علیحدہ شکل میں محسوس ہوتا ہے لکھی گئی ہے روایت سے، یعنی جڑی ہوئی بھی ہے روایت سے اور روایت سے علیحدہ بھی ہے۔ مائک سوئچ آن کر لیجئے۔ بہت شکریہ حارث خلیق صاحب۔ یہاں تو بڑے بڑے نثر نگار بیٹھے ہیں، حمید شاہد بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے سینئرز بھی بیٹھے ہیں۔ آپ اتفاق کریں گے یا مجھے نہیں پتہ اختلاف کریں گے کہ نثر میں تو پلاننگ ہو سکتی ہے،
شاعری میں پلاننگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو پھر جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ تو شاعری میں بھی جو کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے وہ بغیر پلاننگ کے نکل آتا ہے۔ آپ نے جو اچھا ایک میں بات یہاں ضمناً عرض کروں کہ پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ یہ آخری مجموعہ ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ میرا مجموعہ آخری نہیں ہوگا، یہ تازہ مجموعہ ہے۔ اچھا، آپ نے ڈان میں جو لکھا تھا وہ اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ غزل کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی اردو غزل کے ساتھ کہ اردو میں غزل آئی فارسی کے راستے سے، اور فارسی میں ایک پرابلم یہ ہے کہ مؤنث اور مذکر کا الگ الگ صیغہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے بھی وہی صیغہ استعمال ہوتا ہے جو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اردو غزل آئی فارسی کے حوالے سے، کیونکہ راستہ تو وہی تھا، فارسی کے علاوہ تو دنیا میں اور کہیں غزل کہیں نہیں جا رہی تھی، وہیں سے اردو میں آئی، تو جب آئی غزل تو اس میں سے عورت غائب ہو گئی۔ تو جس نے بھی عورت کے لیے کچھ کہا، آپ غالب پڑھ لیں، آپ میر پڑھ لیں، اس میں مؤنث کا تانیث کا الگ صیغہ نہیں ہے، تو اس کا پھر ایک شاخسانہ کہیں اور بھی جا نکلا جس کو ہم مذاق عجم کہتے ہیں، جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے اس میں یہ کام کیا کہ عورت کو عورت کے حوالے سے اس میں لکھا، اور جو دلشاد نامہ ہے یہ آپ سمجھیں کہ جیسے ہی چھپتا گیا تو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنگل چیپ پہ گھاڑ چھوڑ دیتا، تو وہ اتنا اس پر شور مچا کہ یہ اس میں مؤنث کا الگ صیغہ ہے، اس میں عورت مخاطب کر رہی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عاشق ہمیشہ مرد ہوا ہے، معشوق ہمیشہ عورت رہی ہے، اچھا ظالم بھی وہی رہی ہے، ستمگر بھی وہی رہی ہے، لیکن میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ عاشق اگر مرد ہو سکتا ہے تو عاشق عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ مجھے کتاب دیں تو میں ایک دو غزلیں پیش کروں تاکہ سننے والے جو ہمارے محبت کرنے والے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ اتنی صدیوں میں عورت جو چھپی رہی ہے تو اس کو ہم نے ظاہر کیا ہے۔ ایک غزل میں پیش کرتا ہوں کہ تجھ بن عزت کو کیا کروں گی، تجھ بن عزت کو کیا کروں گی، میں عشق تو برملا کروں گی، چرخے پہ میں کاٹ کر کلیجہ، چرخے پہ میں کاٹ کر کلیجہ، پوشاک تیری بنا کروں گی، اور آنکھوں سے نظر کے تار لے کر، آنکھوں سے نظر کے تار لے کر نالین تیرے سیاہ کروں گی، آنکھوں سے نظر کے تار لے کر، داد دینے پہ فیسٹیول والوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، آنکھوں سے نظر کے تار لے کر نالین تیرے سیاہ کروں گی، اور میں حسن تیرا نظر نہ لگ جائے، حمید شاہد، میں حسن تیرا نظر نہ لگ جائے، میں دھوم تیری مچا کروں گی، اور تہمت کہیں ہوش کی نہ لگ جائے، ہوش کی نہ لگ جائے، بے وجہ بھی اب ہنسا کروں گی، تہمت کہیں ہوش کی نہ لگ جائے، بے وجہ بھی اب ہنسا کروں گی، اور اس کاسے دل میں ڈال دے کچھ، اس کاسے دل میں ڈال دے کچھ، میں تیرے لیے دعا کروں گی، اس کاسے دل میں ڈال دے کچھ، میں تیرے لیے دعا کروں گی۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عشق صرف عورت نے کیا ہے، اب مرد کی بھی سن لیجئے۔ ترشے ہوئے بال قیامت ہیں، ترشے ہوئے بال قیامت ہیں، یہ ناخن لال قیامت ہیں، یہ ہونٹوں کے کونے، اف یہ خد و خال قیامت ہیں، سورج سے روشن ماتھے پر، سورج سے روشن ماتھے پر شکنوں کے جال قیامت ہیں، اور چاندی کا زلف میں لشکارا، چاندی کا زلف میں لشکارا ڈھلتے ہوئے سال قیامت ہیں، چاندی کا زلف میں لشکارا
ڈھلتے ہوئے سال قیامت ہیں، مسکان میں ہیروں کی بارش، ہیروں کی بارش، یہ مال اموال قیامت ہیں، اور کیا اس سے آگے جنت ہے، یہ ہجر و وصال قیامت ہے۔ تو پہلے جو میری کتابیں ہیں، کام ہیں، اس پر ایک الزام یہ بھی لگا کہ میں سمرقند، بخارا اور قرطبہ سے واپس نہیں آیا۔ تو اب میری مقامی ہوش و حواس اس کتاب میں، واپسی تو اور کتابوں میں تھی مگر اب اس کتاب میں واپسی میری ہو چکی ہے، میری واپسی کو ایکنالج کیا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ جو وہ میں نے شعر کہا تھا کہ جو خائف تھے غزل میں ذکر بغداد و بخارا سے، وہ خوش ہوں میں نے اب ذکر لب و رخسار کر ڈالا۔ تو اوور ٹو یو۔ اس میں ایک شعر مجھے یاد ہے کہ ڈھاکہ سے متعلق بھی ہے۔ جی وہ ہے کہ میں پیش کرتا ہوں وہ شعر ڈھاکہ کا، کیونکہ میں ڈھاکہ میں رہا ہوں اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، جس پر مجھے ڈھاکہ کو مجھ پر فخر ہو یا نہ ہو لیکن مجھے ڈھاکہ پر فخر ہے۔ کشتیاں اور وہ گھاٹ اور وہ پیڑ املی کے، کشتیاں اور وہ کشتیاں اور وہ گھاٹ اور وہ پیڑ املی کے، کون جانے کہ میرا شہر تھا ڈھاکہ کیسا۔ تو وہ انور مسعود صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ لونگ گواچا تو بڑا شور مچا اور آدھا ملک چلا گیا۔ تو ہم جیسے کچھ لوگ ہیں، لیکن ہمارے بعد ڈھاکہ کو کس نے یاد کرنا ہے، کیونکہ آج کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا کتنا وہ طاقتور منظرنامہ تھا اور پیش منظر تھا جو ہم نے کھو دیا، اور وہی پاکستان بنا تھا اور بدقسمتی سے ٹوٹا یہاں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اس میں بہت پھر سخت مقام آ جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ فیسٹیول والوں پر کوئی افتاد آ پڑے۔ میں ذرا تھوڑا سا اگر نشاط صاحب کی طرف آؤں جی تو ڈاکٹر صاحب مختصراً اگر اظہار صاحب کی نظم پر آپ کچھ بات کیجئے، یعنی کہ اس کے جو پہلو ہیں مختلف اور اس میں جو تازگی ہے خاص طرح کی۔ ان کی نظموں میں بھی بنیادی طور پر ان کا وہ دیہی کلچر اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ آتا ہے۔ خاص طور پر اس مجموعے میں کچھ نظمیں ایسی آئی ہیں جن میں وہ پورا ان کا وسیب، اس میں سانس لیتے لوگ، اس میں باتیں کرتی ہوئی مختلف جو منظر ہیں وہ انہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ پینٹ کیے ہیں۔ اس میں ایک وہ کھوئے ہوئوں کی جستجو کا رنگ بھی موجود ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ گریا کا رنگ ان کے ہاں نہیں ہے، یہ اس کو توانائی کی حیثیت میں یوز کرتے ہیں اور ان کی نظمیں بھی اسی سرشاری اور اس کا پتہ دیتی ہیں، اور اس میں بھی وہی تلازمے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جو گاؤں کی مٹی اور گاؤں کے مختلف مناظر سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نظموں پر بھی بنیادی طور پر ان کی غزل سایہ فگن ہے اور وہ بہت کم باہر نکلتی ہے، لیکن جہاں نکلتی ہے وہاں وہ دیہی منظر جو ہمارے اس لوکیل میں موجود ہے وہ اپنی چھاپ دکھاتا ہے۔ شکریہ اظہار صاحب، کچھ اب ایک آدھ نظم بھی اگر آپ عطا فرمائیں۔ جی میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں، چاند رات۔ بغیر آستینوں کے جیکٹ، تراشیدہ منہ، جسم کے ساتھ چمٹا ہوا پیرہن، ہر قدم سینہ فرش پر کفش آواز کرتی ہوئی، کمکمے ہر طرف چاند کی طرح تھے، روشنی کے ہنڈولوں سے وارفتگی کا نشہ نور کی طرح چھن چھن کے آتا تھا اور آ کے خوشبو کی لپٹوں میں گن جاتا تھا۔ عجب کیفیت تھی، چراغ اور ستارے میرے یار کے پیرہن سے اترتے تھے اور اس کے چہرے میں کھو جاتے تھے۔ عجب کیفیت تھی، چراغ اور ستارے میرے یار کے پیرہن سے اترتے تھے اور اس کے چہرے میں کھو جاتے تھے۔ ایک ایک پور سے حسن کرنوں کے مانند باہر نکلتا تھا اور ہر طرف پھیل جاتا تھا۔ ہم گئی رات تک جگمگاتی چلکتی دکانوں میں، سپر سٹوروں میں پھرتے رہے۔ ہم گئی رات تک جگمگاتی چھلکتی دکانوں میں، سپر سٹوروں میں پھرتے رہے، نقرئی اور طلائی ظروف
اور آنکھوں کو چندھیاتے بل اور موتی جواہر سنہری لباسوں کے جوڑے، حریر اور کم خواب کے جھلملاتے لبادے، فرنگی غذاؤں کے دلگیر پیکٹ، حسینوں کا آرائشی ساز و سامان، پیرس سے آتی ہوئی خوشبوئیں، کاکلوں کو ترہ دار خمدار کرتے برش، خوابگاہوں میں زہرہ وشوں کے لیے ریشمی چادریں اور زربفت و اطلس کے پردے، چین و اٹلی کے شیشہ گروں کے بنائے ہوئے تخت اور میز، مدراس و میسور کے جنگلوں میں اگے ٹیک کی کرسیاں، اور ادھر عید کی پیشوائی کو جھکتی ہوئی، ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے رات سر مست و دامن دریدہ تھی، اور ادھر عید کی پیشوائی کو جھکتی ہوئی ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے رات سر مست و دامن دریدہ تھی، ڈھلتی تھی، ڈھلتے ہوئے ایک ایک مہجویں کے لیے اپنی رفتار کم کرتی تھی۔ صبح کاذب سے کچھ دیر پہلے ہم اپنی سواری میں بیٹھے، صبح کاذب سے کچھ دیر پہلے ہم اپنی سواری میں بیٹھے تو رات مزمحل رات آگے بڑھی اور شیشے پہ ایک ہاتھ مارا تو پھر چاند کو تم لیے جا رہے ہو۔ ایک اس میں سے اگر، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک آدھ سوال بھی ہم لے لیں، چونکہ انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے، تو اگر آپ اس میں سے ایک، وہ جو 14 حصوں والی نظم ہے اس میں سے کوئی ایک حصہ، وہ اس سے میں نے ایک تو پیش کی ہے، ایک کر دیا آپ نے، ہاں جی ایک میں اور پیش کرتا ہوں، ایک نظم اور، ایک نظم سن لیں اور پھر میں آپ۔ مسجد میں دیا جلا چکی میں، مسجد میں دیا جلا چکی میں، تعویذ سب آزما چکی میں، اب جان کے ساتھ جائے گا عشق، اب جان کے ساتھ جائے گا عشق، اس جال میں اب تو آ چکی میں، واہ، اب جان کے ساتھ جائے گا عشق، اس جال میں اب تو آ چکی میں، سب روئے تھے ہو کے سر بزانوں، رحمان حفیظ، سب روئے تھے ہو کے سر بزانوں، قصہ تیرا جب سنا چکی میں، اور ایک بار تو دیکھ کھول آنکھیں، ایک بار تو دیکھ کھول آنکھیں، اے زود ملال آ چکی میں، ایک بار تو دیکھ کھول آنکھیں، اے زود ملال آ چکی میں، اب پاس تیرے رہا ہی کیا ہے، تھے جتنے فریب کھا چکی میں، اور سب، یہ آخری شعر توجہ چاہتا ہے، سب کر کے وضو کھڑے ہیں کب سے، سب کر کے وضو کھڑے ہیں کب سے، لے جاؤ کہ اب نہا چکی میں، واہ واہ، سب کر کے وضو کھڑے ہیں کب سے، لے جاؤ کہ اب نہا چکی میں، مسجد میں دیا جلا چکی میں، تعویذ سب آزما چکی ہے میں۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے حارث خلیق ایک ادنا کوشش کی ہے کہ جو ایک ٹھپا ہماری غزل پر فارسی ادب کی وجہ سے لگا ہے، جس میں مؤنث مذکر تانیث تذکیر کا الگ صیغہ نہیں ہے، اور جس سے اردو ادب کو بہت نقصان ہوا ہے۔ گیتوں میں تو یہ آیا ہے کہ عورت اپنے منہ سے بولتی ہے یا مرد اس کو مخاطب کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت کو خطاب کر رہا ہے، لیکن غزل میں یہ ایک بہت بڑا ہمارا ڈرا بیک ہے۔ تو میں کیا اور میرا پدی کا شوربہ کیا، لیکن بہرحال ایک شاعری کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس سقم کو دور کیا جائے، کیا پتہ کہ یہ بارش کا قطرہ آگے چل کر بارش ثابت ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کچھ جی پروفیسر صاحبہ، جی پروفیسر کچھ، ہاں ان کو مائکرو فون دیں بس، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی تبصرے یا سوال کی گنجائش ہے۔ نوشابہ شوکت میرا نام ہے اور تدریس سے میرا تعلق ہے۔ آپ نے جو خواتین کے حوالے سے بات کی، یہ بہت شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی کہ خواتین کے صیغے کی جگہ مرد کا کر دینا
شناخت کا مسئلہ اور ایک احساس تحقیر بھی سچ پوچھیے تو محسوس ہوتا تھا. لیکن جو بہت خوبصورت بات میں نے ابھی محسوس کی اور آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے بھی کہ مرد کا عشق آپ نے بالکل مرد جیسا دکھایا ہے, وہ ہونٹوں کی تعریف اور گالوں کی اور فلاں فلاں فلاں. اور عورت دیکھیے وہ پہلی بھی غزل آپ کی میں اسی میں ابھی کھوئی ہوئی تھی کہ کلیجے سے پوشاک بن رہی ہے, آنکھوں سے نالین بنا رہی ہے. اور یہ جو دوسرا تھا فریب سب کھا چکی میں, صحیح معنوں میں آپ نے عورت اور مرد کے عشق کو واضح کر دیا ان دونوں غزلوں میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اگر ایک پروفیسر اپریشیٹ کرے تو یہ لکھنے والے کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے, کیونکہ پروفیسر سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. جی ایک 2 منٹ ہیں ہمارے پاس, تو بالکل ایک سوال. جی السلام علیکم. اظہار الحق صاحب سے میرا ایک سوال ہے, اوور آل ایک جنرلی ہے کہ جیسے یہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل نثر میں اس پر اردو ادب میں کم کام ہو رہا ہے کہ انسان اپنے مرکز سے ہٹ رہا ہے اور مشینوں کی طرف جا رہا ہے. وہ کسی نے شعر بھی کہا تھا, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اقبال تو جی بالکل, تو اس کے اوپر کچھ کام ہو نہیں رہا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اردو نثر میں؟ جی مجھے شکریہ. جی جی بالکل. بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے, اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے, اس پر میں نے بہت لکھا بھی ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ یہ بہت بڑا متھ ہے کہ یہ مشینوں کا دور ہے, اور شاعری کو یا ادب کو یا افسانے کو یا نقاشی کو یا میوزک کو پیچھے پس منظر میں پھینکا جا رہا ہے. اور بہت سے دوست کہتے ہیں, بہت سے طلباء طالبات کہتی ہیں کہ جی یہ تو کمپیوٹر کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, تو اس میں شاعری کا. بات یہ ہے کہ شاعری ہے یا فنون لطیفہ جو دیگر ہیں ان کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے, اور جتنا بھی کمپیوٹر ترقی کر جائے کسی کی ماں تو مرے گی, پھر بھی عشق تو پھر بھی کسی کو ہوگا. کسی کا بچہ جو ہے وہ اچیومنٹ کرے گا, کوئی اپنے ماں باپ کو بچے کو کھو دے گا, تو اس وقت اس کے کام نہ مشین آئے گی نہ کمپیوٹر آئے گا, اس وقت اس کے کام شاعری آئے گی, فنون لطیفہ آئیں گے, موسیقی آئے گی, اور یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو میں اس پر بالکل یقین نہیں کرتا. یہ بہت ہی ایک فیلیسی اس کو آپ کہہ لیں یا ایک اس کو متھ کہہ لیں. جب تک انسان کے سینے میں دل ہے اور جب تک انسان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, شاعری ہوتی رہے گی اور ادب کبھی بھی پیچھے نہیں جائے گا. ادب ہمیشہ ترقی کر رہا ہے. آپ اس زمانے میں بھی دیکھیے, امریکہ میں, لندن میں, روس میں بھی شاعری ہو رہی ہے. وہاں ظاہر ہے کہ ہم اس سے ناواقف ہیں. زیادہ سے زیادہ ہماری جو رسائی ہے وہ فارسی شاعری تک ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, یا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فارسی شاعری پڑھ لیتے ہیں یا ترجمہ ہو رہا ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ زمانہ جتنا بھی آگے چلا جائے, ادب کو اور شاعری کو اور اس کی باقی اصناف کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. بہت بہت آپ خاطر جمع رکھیے. خواتین و اظہار الحق صاحب, ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد اور بہت بہت شکریہ. ناشاد صاحب, ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بہت ہی ایک سلیقے سے اور بہت یعنی مختصر مگر جامع گفتگو کی, اور آپ تمام کا بھی میں شکر گزار ہوں. یہ کتاب بک کارنر کا جو اسٹال ہے اس پر دستیاب ہے. بہت بہت شکریہ. اے آسمان نیچے اتر.